السلام علیکم ویور، میں اختر کمال، آپ کا ٹرینر لائف کوچ، اور کافی دن کے ناغا کے بعد یہ ایک میری بہت دن کے بعد یہ ویڈیو ہے کچھ میری اپنی نجی مصروفیات تھی، سارا کچھ ہے۔ دوستوں، آج بڑے اہم موضوع پہ آپ کو بات کرنا ہے، وہی وطن عزیز میں جس طریقے سے سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، اور جو ناچیز نے مجھ گناہگار نے جو بھی ایک لمیٹڈ ایریاز ہے جو وہاں پر جو میں نے ایک المیہ دیکھا ہے، ریئل اسٹوریز ان اے لائف، اور وہ ایک انفارگیٹیبل ہے، تو وہ ایک ایکسپیرینس آپ کے سامنے مجھے شیئر کرنا ہے۔ دوستو، میرا جس طریقے سے، میں کچھ لوگ جانتے ہیں کہ لائنس کلب انٹرنیشنل سے ہمارا ایک این جی او سے تعلق ہے، جو کہ 100 ایئرس سے بھی زیادہ پرانی ایک لائنس کلب جو ایک ہے، انٹرنیشنل ہے، شکاگو میں اس کا آفس ہے، اور یہ میلون جونز اس کا جو تھا بانی تھا، اور وہ ایک الگ داستان ہے۔ دنیا کے 202 ملکوں میں یہ ہے، اور ملینز اور بلینز کے قریب جو ہیں اس کے جو ہے ممبرز ہیں، اور اس کے کلبز ہیں، اور پورے آل اوور دی ورلڈ، اور ایک بڑا ایک کنیکشن ہمارا رہتا ہے بینگ اے لائن جو ہے۔ بیسیکلی یہ ایک این جی او، نان پروفٹیبل ایک آرگنائزیشن ہے، جو کہ ایک پورا ایک پروٹوکول کے ساتھ کام کرتی ہے، ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹس میں ہے، اور اس طریقے سے اس کا ایک اسٹرکچر ہے۔ بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ اس تنظیم میں یا اس کے ساتھ ایسوسیشن میں نے پروجیکٹ مینجمنٹ میں نے جو ہے کافی کچھ سیکھا ہے، اور 10-15 سال سے میری ایسوسیشن ہے، تو وہ تو ویڈیو کو میں لاسٹ میں آپ کو جو میسیج دوں گا۔ دوستوں، ہم نے اپنا یہ جو سفر شروع کیا، یہ جس طریقے سے ایک اربن فلڈ تھا ہمارے یہاں کراچی کے پاس، جو ایک تھڈو ڈیم ہے، اور اس میں جو ہے اوور فلو پانی ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گوشت کے جو ولیج ہیں، یا جس طریقے سے وہاں تباہی ہوئی، اور اس وقت کوئی اس طرح پورے سندھ میں سیلاب نہیں آیا ہوا تھا، لیکن یہ اربن فلڈنگ والی سچویشن تھی، اور وہ بھی بڑی پیتھیٹک تھی۔ تو الحمدللہ ہم نے وہاں کا دورہ کیا، اور جو اپنے تئیں جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے وہاں پر ان کی مدد کی، اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ الخدمت کے وہاں کیمپس تھے، میڈیکل کیمپ، جو کہ وہ وہاں پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ ایک بڑا کوریلیشن کے ساتھ ہم نے سارا کچھ کیا۔ دوستو، اب ذرا سندھ کی طرف آتے ہیں کہ جو اتنا ایک ڈیوسٹیٹنگ اور اتنا تباہ کن جو سیلاب آیا، اور ایک انسانی المیہ، ایسا لگتا ہے کہ پورا سندھ ہی جو ہے ایک دریا میں وہ ہو گیا ہے، اور جس طریقے سے اس کی ہر ڈسٹرکٹ میں، اور جس طرح جو ہے تباہی بربادی، اس کی ایک الگ داستان ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے مٹیاری کا اور ٹنڈوالا یار اور اس کے ایڈجیسنٹ ایریا تھے، بہت سارے گوٹ جو وہاں تباہی تھی، اور وہاں ہماری ٹیم اس طریقے سے وہاں گئی، گو کہ وہاں پر جو ہے جے ڈی سی بھی کام کر رہا ہے، اور دوسرے ایدی فاؤنڈیشن بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو لائنس کلب انٹرنیشنل کے بارے میں جو وہاں کے ولیجرز تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ پہلے ہیں کہ جو یہاں پر آئیں، اور اپنے تئیں ہم نے سارا کام کیا۔ دوستوں، بہت مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہ صوبائی گورنمنٹ کا کوئی اہلکار، نہ وہ وہاں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، نہ ہی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے کوئی اہلکار نظر آ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنی ساری امداد تمام ملکوں سے جو ہے جہاز بھر کے جو ہے ٹینٹس اور دوائیں اور ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور وہ ایک برمودا ٹرائنگل کی طرح کس جگہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کچھ کسی کو نہیں پتہ۔ مجھے وہاں لوگوں نے بڑا رو کے جو بتایا کہ صاحب ہمیں یہاں ایک چرپائی اور ایک ترپال کا پیس کچھ بھی یہاں نہیں ملا۔ دوستوں، بدقسمتی ان کی دیکھیں کہ ان کے جو گاؤں والے تھے، انہوں نے جس طریقے سے بتایا کہ جب دن ہوتا ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ 45+, 46, 47 بھی سم ٹائم جو ہے گرمی ہوتی ہے وہاں پر، اور بے سہارا، اور جس طریقے سے کھلے آسمان کے تلے یہ سارے لوگ ہو رہے ہیں۔ دوستوں، یہ ہمارے اپنے ملک کے شہری ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہماری خواتین، جو بیٹے بیٹیاں، یہ جس طریقے سے جو ہے ان کے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے، اور بہت بری حالت میں جو ہے وہ اس طریقے سے کھانے کے وہ نہیں ہے، سر چھپانے کا وہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب دن ہوتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد رات ہو جائے، اور جب رات ہوتی ہے تو ہم اتنے بڑے بڑے موٹے مچھر، میں خود اس چیز کا وٹنس ہوں کہ وہ وہاں پر جو ہے۔ دوستوں، میری اپنی پوری زندگی میں نے اسکن کی پرابلم، یا اسکن کے جو چھوٹے معصوم بچے 10 سال، 11 سال اور اس سے چھوٹے عمر کے، اس کا پورا اس پارٹ سے لے کے اور نیچے ان کے پاؤں تک جو ہے جس طریقے سے ان کی اسکن میں نے بری حالت میں دیکھی، اسکن کی بیماریاں وہ میں کہہ نہیں سکتا، اسی طریقے سے ڈینگی اور دوسری تمام چیزیں۔ اب دوستو، میرا جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں، جب نمرود نے آگ جلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں ڈالنے کے لیے، تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک چھوٹی سی چڑیا تھی، وہ پانی کی ایک بوند لے کے اور جو ہے وہاں پر اس جگہ پہ جس علاؤ میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے وہ کیا تھا، تو وہ اس میں اپنا جو ہے کہ وہ ڈراپ کرتی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ تیرے ایک
جو ہے قطرے سے اس اتنی بڑی آگ ہے، اتنی شدید آگ ہے، اس میں کیا ہوگا؟ اس نے بولا کہ نہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کے میں ان میں سے ہونا چاہتی ہوں کہ میں نے جو ہے حق کا ساتھ دیا اور کچھ کیا۔ آپ دوستوں کبھی بھی اس چکر میں نہ رہیں کہ کون سی تنظیم ہے، کون سے لوگ ہیں، کیا ہے لا اینڈ آرڈر، کیا ہے لوٹ مار، کیا ہے کچھ نہیں۔ جو ہم نے ایک پروجیکٹ کیا ہے اسی طریقے سے کیا کہ ہم ایک پرٹیکولر جگہ جاتے ہیں، وہاں کے لوکل بندے کو ہم ہائر کرتے ہیں، لوکل بندے کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے اپنی نیڈ بتاؤ اور کس طرح کے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں اور ان کی کیا ضروریات ہے، ہم اس طریقے سے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ کوئی بد نظمی کچھ نہیں ہوئی، لوکل بندہ وہاں کا ہوتا ہے، کبھی شناختی کارڈ ہوتے ہیں، کبھی وہ ایک پرچی پہ وہ بنا کے اور سب کو آرام سے امداد اور یہ سارے کچھ کر دیتے ہیں۔ دوستوں بہت ہی پیتھیٹک حالت ہے، بہت بری حالت ہے، اسٹل ابھی تک کہ بارش وہاں نہیں آ رہی، لیکن بہت بری حالت ہے وہاں کی انسانی المیہ، اور کس طریقے سے جو پریگننٹ جو خواتین ہیں وہ ہیں، واش روم کے کوئی اس طریقے کا انتظام نہیں ہے۔ اب ان کی جو ہے تکلیف کا آپ ذرہ برابر اندازہ نہیں لگا سکتے، جس نے کہ یہ چیزیں ساری کچھ دیکھی ہوں۔ لائنز کلب کی خوبی یہ ہے کہ دوستوں یہ 100 ایئرس کی، جس طریقے سے میں نے بتایا کہ یہ ایک NGO ہے اور یہ کام کر رہی ہے الحمدللہ، اور بڑی آرگنائز طریقے سے ہو رہی ہے۔ آپ بھی جس علاقے میں، جس شہر میں، پاکستان کے جس جگہ رہتے ہیں، وہاں وہ ایک نیئرسٹ جو بھی آپ کا لائنز کلب ہے وہاں پر جائیں اور بی اے لائن، اور لائن بننے کے بعد جو ہے جس طریقے سے آپ کو ایک روحانی خوشی ہوگی اور مدد کر کے، اور جو مختلف پروجیکٹ ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے جس طریقے سے یہ لوگ جاتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی گرانٹ کا چکر ہو یا سارا کچھ ہو، اپنا ایک پولنگ کر کے اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ دوستوں اس جو ہے جو المیہ جنم لے رہا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم نے ایک اپنے طور سے ایک تھوڑی سی کوشش صحیح کی ہے، اور اس کے بعد ایک ہم نے فنڈ بھی قائم کیا ہوا ہے، اور اس فنڈ میں انشاءاللہ ہم لوگ اپنے پول اپ کر رہے ہیں۔ اور وہ پول اپ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لائیو سٹاکس ہیں، ان کے جو بکرا بکری یا جو بھی جانور جو بہہ گئے ہیں یا جو مر گئے ہیں، وہ ان کی دے آر بیسیکلی ان کی تو یہ چیزیں ایسٹس ہوتی تھی کہ جو ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہوتا تھا، یا جس طریقے سے پورے سال وہ اس کو رکھتے تھے، پالتے تھے، پھر شہروں میں وہ کرتے تھے، وہ تمام چیزیں جب گھر کا آشیانہ ہی تباہ ہو گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پھر کس کام کی۔ تو ہمارا اسی طریقے سے بہت سارے پروگرام ہیں، لیکن مجھے جو آج ایمفیسس آپ کو یہ کرنا تھا کہ پلیز خدا کے لیے ان کی مدد کریں، اور گورنمنٹ کا کوئی رول اور کچھ مجھے بہت معذرت کے ساتھ نظر نہیں آ رہا، تو آپ اپنے طور سے وہ کر رہے ہیں، اور اتنی امداد آ رہی ہے، کہیں کہاں جا رہی ہے، کچھ جا رہی ہے، کس مقصد کے لیے۔ بعض دفعہ آئی ایم سوری ٹو سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے سیلاب جو ہے ایک لوکریٹو بزنس ہے، اور ایک بزنس ہے، اور ایک اپرچونیٹیز ہے، اور وہ اس کو جو ہے اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ نے اپنی عاقبت دیکھنی ہے، ہم نے اپنا جو ہے ان بھائیوں کی، ان بہنوں کی، ان بچیوں کی، ایز اے بینگ اے پاکستانی، ہماری قوم ہے، ہمارے لوگ ہیں، ریاست کو اگر اس کا وہ اتنا نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے آگے آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ ارادہ بنائیں گے اور جس طریقے سے وہ کریں گے پھر آپ کی مدد خود بخود ہوگی۔ اور طریقہ کار جو پیٹرن ہے، جو ماڈل ہے، وہ اسی طریقے سے کہ لوکل کسی بندے سے رابطہ قائم کر کے وہاں سے پتہ کر لیں ان کی کیا نیڈ ہے، اور اس طریقے سے وہ تمام جو ہے وہ آپ کو سہولیات دے گا۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ کوئی نہ لوٹ مار، نہ کوئی اس طریقے سے بد نظمی یا اس طریقے کا کچھ شکار نہیں ہوگا۔ دوستو داستانیں بہت سی ہیں، بہت سی ایسی کہانیاں جنم لے رہی ہیں، لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ جو میں بتاؤں تو آپ کا دل ایک دم جو ہے اداس اور سارا کچھ ہوگا۔ لہذا ان لوگوں کی دل کھول کے مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ تمام اطراف کے جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال کریں، خود بھی اپنا خیال رکھیں۔ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، گاڈ بلیس یو، اللہ حافظ۔